السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی نبینا وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پروگرام میں موجود ہمارے اسلامی بھائیوں و بہنوں اور عزیز بچوں اور بچیوں، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سبوں کو شب قدر اور اس کے سارے خیرات و برکات سے مالا مال فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنا لے جنہیں اللہ تعالی اپنی رحمت سے شب قدر لیلۃ القدر میسر فرمائے گا، آمین۔ ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کی کسی ایک طاق رات میں لیلۃ القدر شب قدر بنایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس قرآن مجید کو قدر والی رات میں اتارا، یعنی ایسی رات میں اتارا جس کی عظمت اور قدر اللہ تعالی کے یہاں انگنت اور بے پایاں ہے۔ قدر مانے احترام والی رات یا قدر والی رات، یا یہ کہ اللہ تعالی اس رات کو روئے زمین پر اتنے فرشتوں کو اتار دیتا ہے کہ پوری زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید کو شب قدر کے اندر اتارا جس کی بڑی عظمت اور بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تحروا لیلۃ القدر فی العشر اواخر من رمضان۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ قدر والی رات، احترام والی رات، جس رات پورے سال کا باری تعالی فیصلہ فرماتا ہے لوگوں کی عمروں کا، لوگوں کے رزقوں کا، اس رات کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن کے اندر تلاش کرو۔ شب قدر یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعیین کے ساتھ بتلایا گیا تھا، لیکن رب العالمین نے اپنی حکمت سے اسے پوشیدہ رکھا۔ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا تھا کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری 10 راتوں میں سے کس رات کو ہے، لیکن اللہ تعالی نے پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھلا دیا
جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شب قدر لیلۃ القدر دکھا دیا گیا تھا، پھر اس کے بعد مجھے بھلا دیا گیا۔ چنانچہ تم لوگ اسے رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں کے طاق راتوں کے اندر تلاش کرو، یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، انہی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات کو تم لوگ تلاش کرو، یا تو 21 یا 23 یا 25 یا 27 یا 29، انہی 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اور اللہ تعالی نے فرما دیا ہے کہ لیلۃ القدر اتنی عظمت والی، اتنی قدر والی، اتنی برکت اور فضیلت والی رات ہے کہ اگر کسی شخص کو، چاہے وہ مسلمان مرد ہو یا عورت، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو میسر فرما دے عبادت کی حالت میں، اور اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کی توفیق دے دے، تو گویا اس نے خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے، یعنی اس رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے کے برابر ہوگی۔ شب قدر کے بارے میں اللہ تعالی نے 2 ٹوک فیصلہ فرما دیا ہے کہ شب قدر کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ رمضان مبارک کی 10 راتوں میں سے کوئی ایک طاق رات ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر میں جتنی کوشش اور محنت کرتے تھے اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں، اتنی محنت کسی اور رات میں نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرہ کے اندر جتنی جفاکشی اور محنت کرتے تھے اتنی کسی اور رات کے اندر نہیں کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ رمضان مبارک کے آخری 10 راتوں کو شب قدر کے تلاش کرنے میں بہت ہی زیادہ محنت کرتے تھے، اور اگر کوئی بندہ یا بندی لیلۃ القدر چاہتا ہے کہ اسے لیلۃ القدر مل جائے تو رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں ساری کی ساری، پوری کی پوری 10 راتوں کو اللہ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کرنے میں لگا دے۔ اگر کوئی بندہ ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزار دیا تو یقیناً اسے شب قدر لیلۃ القدر میسر ہو جائے گا، کیونکہ رمضان مبارک کی آخری 10 راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر شب قدر ہے جس کی عبادت اور بندگی 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ کیا کوئی شخص 1000 مہینہ
जिएगा, क़तअन नहीं, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत की उम्र 60 से उमूमी तौर पर 60 से 70 साल तक होती है। अब 1000 साल जब हम नहीं जी पाएंगे और हम चाहते हैं कि 1000 साल की इबादत हमें मिले, तो हमें शब क़द्र का ख़ास एहतमाम करना चाहिए और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलते हुए हमें रमज़ान मुबारक की आखिरी 10 रातों को अल्लाह ताला से लौ लगाने में, अल्लाह की परस्तिश और इबादत करने में लगानी चाहिए। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है, जैसा कि मैंने कहा कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखल अल-अश्रु अहया अल-लैला व अयक़ज़ा अहलहु व जद्दा व सद्दा मिज़रा। हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके अगले और पिछले सारे गुनाह मुआफ़ थे, जो जन्नतियों के सरदार हैं, जो जन्नत का दरवाज़ा खोलेंगे और सबसे पहले जन्नत के अंदर दाखिल होंगे, इन सारी खुसूसियात के बावजूद हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा और उनकी सुन्नत ये रही है कि जब रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा यानी आखिरी 10 दिन शुरू होते तो अहया अल-लैला, तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात शब बेदारी करते, अल्लाह की इबादत करने में, अल्लाह की बंदगी करने में पूरी की पूरी रातें जाग कर अल्लाह ताला की इबादत खुद किया करते थे। वअयक़ज़ अहला, और यही नहीं कि खाली अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इबादत करते, बल्कि अपने अहलो अयाल को भी जगाते थे और बड़ी मेहनत करते थे, बड़ी कोशिशें करते थे। यहाँ तक कि रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह ताला की इबादत के लिए कमर कस लिया करते थे और पूरी की पूरी रात खुद अल्लाह ताला की इबादत करते, बंदगी करते और अपने अहल अयाल को भी इस बात का शौक़ दिलाते। इससे ये बात मालूम होती है कि हमें और आपको भी अपने गुनाहों की बख्शिश के खातिर, अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी के खातिर, अल्लाह ताला से करीब होने की खातिर और अल्लाह ताला की इबादत के खातिर हमें पूरी की पूरी रातें अल्लाह ताला की बंदगी में, अल्लाह ताला की इबादत में हमें गुजारना चाहिए, क्योंकि यकीनन ये बड़ी अजीम रातें हैं। इसी रात में लैलतुल क़द्र में पूरे साल का अल्लाह ताला फ़ैसला फरमाता है। ये अलग बात है कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि इन 10 रातों में से कोई एक रात है, चाहे 21वीं रात जो आज सऊदिया अरबिया के अंदर है, चाहे 23वीं और चाहे 25वीं और चाहे 29वीं या चाहे 27वीं। आमतौर पर वैसे एक रिवायत के मुताबिक तो शब क़द्र 27वीं के बारे में एक रिवायत इशारा करती है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हर साल 27वीं ही को शब क़द्र और लैलतुल क़द्र हो, बल्कि मुख्तलिफ हर साल ये रात बदलती रहती है।
किसी साल 21वीं को होती है, तो किसी साल 23वीं को होती है, तो किसी साल 25वीं, तो किसी साल 27वीं और किसी साल 29वीं को होती है। अल्लाह ताला ने इसको अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला दिया था मुतय्यन करके, लेकिन अल्लाह ताला ने चाहा कि अल्लाह के बंदे अल्लाह ताला की कसरत से इस मुबारक रात में इबादत करें, इसीलिए अल्लाह ताला ने इसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भुला दिया। क्योंकि अगर अल्लाह ताला बता देता वाज़ेह तौर पर खुले अंदाज में कि शब कद्र फला रात को है, तो अल्लाह के नेक बंदे सिर्फ उसी एक रात ही को अल्लाह की इबादत और बंदगी में गुजारते, लेकिन अल्लाह ताला ने ये नहीं बतलाया फिर भुला दिया अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ताकि अल्लाह के मोमिन बंदे और बंदियां अल्लाह के इबादत में और लैलतुल क़द्र शब क़द्र तलाश करने में मेहनत करें, जफाकशी करें। क्योंकि कोई चीज़ कीमती चीज़ की तलाश करने में एक इंसान नफ्सियाती तौर पर काफ़ी जुस्तजू करता है, काफ़ी मेहनत करता है और उसको तलाशने के लिए काफ़ी जफाकशी करता है। जाहिर सी बात है, शब क़द्र जो 1000 महीने से बेहतर है, जिसके अंदर पूरे साल का अल्लाह ताला फैसला फरमाता है, जिसके अंदर फरिश्ते पूरी रात फजर तक सलामती की दुआ करते हैं, बरकत की दुआ करते हैं, और उस रात को तलाशने के लिए जब रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की सारी रातों को वो इबादत में गुजारेगा या गुजारेगी, तो उसकी नेकियां, उसके हसनात बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि लैलतुल क़द्र के अंदर ख़ास तौर पर कौन कौन सी नफली इबादतें करना चाहिए। पूरी रात, यही वो रात है कि पूरी की पूरी रात अल्लाह की इबादत करना जायज़ है, वरना साल की कोई ऐसी रात क़तअन नहीं है कि जिस रात को अल्लाह का कोई बंदा और अल्लाह की कोई बंदी पूरी की पूरी रात इबादत में गुजार दे, सिवाय लैलतुल क़द्र और शब क़द्र के। इन्हीं रातों को एक बंदा, रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 रातों को एक बंदा एक बंदी पूरी की पूरी रात इबादत में गुजार सकता है। क्या क्या इबादतें करनी चाहिए? हर वो इबादत इस रात के अंदर, इन रातों के अंदर करने की कोशिश करनी चाहिए जो इबादतें अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। मिसाल के तौर पर जिन इबादतों को लैलतुल क़द्र के अंदर करनी चाहिए, उन्हीं में से एक इबादत है क़ियामुल लैल, जिसे तहज्जुद या तरावीह कहा जाता है। क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, मन क़ामा लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबा ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह, कि जिस शख्स ने भी ईमान के साथ और सवाब हासिल करने की नीयत से शब क़द्र में, लैलतुल क़द्र में क़ियामुल लैल किया, तरावीह की नमाज अदा की या तहज्जुद की नमाज अदा की, उसके पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। चुनाचे हमें इस रात में खुसूसियत के साथ क़ियामुल लैल यानी तरावीह यानी तहज्जुद की नमाज की अदायगी करनी चाहिए, ईमान के साथ यानी और इखलास के साथ सवाब हासिल करने की नीयत से
اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیام اللیل کرنا ثابت ہے۔ اور ہم آپ کو بتلا دیں کہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ آدمی وطر لے کر 11 یا 13 رکعت قیام اللیل کرے، تہجد کی نماز یا تراویح کی نماز 11 یا 13 رکعت پڑھے، اور کوشش کرے کہ لمبی لمبی پڑھے، پورے دل کی حاضری کے ساتھ اللہ تعالی سے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام اللیل کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ٹھیک ٹھاک انداز میں، خوبصورت انداز میں، اتنے لمبی نماز پڑھتے تھے کہ ان کی خوبصورتی اور کتنی لمبی پڑھتے تھے مت پوچھو، یہاں تک کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک میں کبھی کبھار سوجن اور ورم آیا جاتا تھا۔ چنانچہ ہمیں اس لیلۃ القدر کے اندر یا رمضان مبارک کے آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے، لیلۃ القدر کو پانے کے لیے قیام اللیل کرنا چاہیے اور تہجد اور تراویح کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ دوسری وہ عبادت جو خصوصیت کے ساتھ اس مبارک رات میں یا رمضان مبارک کے آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاشنے کے لیے جو کرنی چاہیے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن مجید کی تلاوت یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسندیدہ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ہی محبوب ہے۔ اس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے اندر اتارا، لیلۃ القدر کے اندر اتارا، جس کی عبادت اور بندگی اللہ تعالیٰ کے ہاں 1000 مہینے تک ہے اور پوری رات کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن میں ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک فرشتے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ مغرب کے بعد سے لے کر کے فجر تک بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو وقف کر دے، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دے۔ ہاں اگر کوئی آدمی تھکا ہارا ہے تو تھوڑا بہت وقت آرام میں گزار سکتا ہے، لیکن کوشش کرے کہ پوری رات وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں اور قرآن کی تلاوت کرنے میں گزارے۔ تیسری وہ عبادت جو اس رات کو کثرت سے کرنی چاہیے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ بہت ساری جگہوں پر یہ بات رائج ہے کہ شب قدر کے اندر پوری کی پوری رات تقریر کرنے میں، شعر و شاعری کرنے میں یا کھان پین بنانے اور کھلانے میں گزار دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس مبارک رات میں آدمی اگر لوگ اکٹھا ہیں تو گھنٹہ آدھ گھنٹہ نصیحت کر سکتا ہے، تقریر کر سکتا ہے، بھلائی کا حکم دے سکتا ہے، برائی سے روک سکتا ہے، لیکن پوری کی پوری رات شعر و شاعری میں، نعت خوانی میں یا تقریر میں گزار دے، یہ غیر مناسب ہے۔ چنانچہ اس رات کو خصوصیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، گریہ و زاری کرنی چاہیے۔ دعا یہ وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ البتہ لیلۃ القدر کی کچھ پہچان اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کیا ہے۔
اور وہ ہے کہ اس دن دھوپ زیادہ نہیں ہوگی، موسم بڑا سہانا ہوگا اور آسمان صاف ستھرا ہوگا، گرد و غبار نہیں ہوگا اور بھینی بھینی ہوائیں چلیں گی۔ لیکن اگر ان علامتوں کو ہم نہ پا سکیں یا نہ پہچان سکیں تو ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ جس رات کو یہ معاملہ رہے گا اسی رات کو ہم یہ کام کریں گے۔ حکم سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے، پوری کی پوری راتیں عبادت میں گزار دیتے تھے اور کوشش کرتے تھے، جستجو کرتے تھے اور تلاش کرتے تھے۔ لیلۃ القدر کے اندر، شب قدر کے اندر ایک خاص دعا ہے جسے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ پڑھا ہے اور پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں جان جاؤں، مجھے اندازہ ہو جائے کہ آج کی رات شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، تو میں کیا پڑھوں؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولی، تم یہ بات کہو، تم یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو، درگزر کرنے کو، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو سراپا معافی ہے، چنانچہ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہماری معافی کر دے، ہماری نجات کر دے۔ تو یہ دعا ہمیں کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یہاں رک کر کے تھوڑا ہم دیکھیں کہ بسا اوقات انسان کو اپنی بیشتر گناہوں کا احساس ہوتا ہے اور اسے یہ فکر دامن گیر ہوتی ہے کہ میں سراپا گناہ ہوں، مجھ سے گناہ بہت زیادہ ہوئے ہیں، اور وہ کبھی کبھار جہالت کی وجہ سے یا نادانی کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے گناہ اور اتنے زیادہ گناہ ہم سے ہوئے ہیں، میں کس منہ سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں اور اللہ ہمیں کیسے معاف کرے گا؟ نہیں میری ماؤں اور بہنوں، ہرگز نہیں میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو، اپنی طرف پلٹنے والوں کو اور پاکی اور صفائی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اماں عائشہ کو سکھایا یہ کہ اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ تو سراپا معافی ہے اور تو معاف کرنا پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ ہمارا گنہگار بندہ یا بے گناہ بندہ بار بار ہماری طرف پلٹے، اپنے گناہوں کا احساس کرے اور اخلاص کے ساتھ، الحاح کے ساتھ، اصرار کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور اپنے گناہوں کا اعتراف اور اقرار کرتے میرے دربار میں اپنے معافی کے لیے زبان کھولے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور گڑ گڑائے، میں معافی کو پسند کرتا ہوں، تحب العفو، اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ گناہ ہر انسان سے ہوتے ہیں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بے قصور ہوں، میں بے گناہ ہوں۔ گناہوں کا احساس بہت ہی عمدہ اور بہتر چیز ہے، لیکن یہ مایوسی، یہ محرومی اور نا امیدی کہ میرے پاس بہت بڑے بڑے گناہ ہیں،
ہم نے پوری عمر گناہوں میں گزاری ہے، چنانچہ اللہ کیسے معاف کرے گا، اللہ مجھے کیسے بخشے گا، یہ محرومی نہیں ہونی چاہیے، یہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے، چنانچہ ہمیں یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، یہ دعا پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ اللہم انی اسألک المعافی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں معافی کی، تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں بخش دے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ چنانچہ جہاں دوسری دعائیں لیلۃ القدر کے اندر ہمیں کثرت سے پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تحمید حمد بیان کرنا اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اور اگر دوسری دعائیں ہیں تو ان دعاؤں کو پڑھنا، اور خاص طور پر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، زبان بھی چلے، زبان سے اس دعاؤں کی ادائیگی ہو، دل بالکل لگا رہے، دل بالکل حاضر ہو، اور کثرت سے یہ دعائیں ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جو بیماری کی وجہ سے یا کسی اور پریشانی کی وجہ سے قیام اللیل نہیں کر پاتے، قرآن نہیں پڑھ پاتے، یا قرآن کا پڑھنا انہیں نہیں آتا، تو انہیں یہ رات اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اذکار میں گزارنا چاہیے۔ چنانچہ وہ عورتیں جو حیض یا نفاس کے عالم میں ہوں، حالت میں ہوں، ظاہر سی بات ہے وہ قرآن چھو کر نہیں پڑھ سکتی، زبانی پڑھ سکتی ہیں یا ہاتھ میں غلاف پہن کر پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ لیلۃ القدر ہے، آخری رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہے، جس آخری عشرے کے اندر، آخری 10 راتوں کے اندر، 10 دنوں کے اندر کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے، طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات، تو وہ رات بھی پوری، وہ عورت جو پاکی کے حالت میں نہ ہو، حیض کی حالت میں ہو، نفاس کی حالت میں ہو، اگر وہ تنہائی میں بیٹھ کر کے زبان سے دل کی حاضری کے ساتھ یہی خالی دعا پڑھے تو یہ اس کے لیے خیر انشاءاللہ العزیز ہوگا، اور یہ اس کے لیے نیک کام ہوگا۔ چنانچہ لیلۃ القدر کے اندر جہاں اور بہت ساری دعائیں ہیں، انہی دعاؤں میں سے یہ خاص دعا ہے جس کا ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ ورد کرنی چاہیے۔ لیلۃ القدر کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا خبر، تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو، تم اس کی تہ تک پہنچ بھی نہیں سکتے ہو، تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کے اندر کیا خیر ہے، کیا بھلائی ہے، کیا رحمتیں ہیں، کس طرح کی نجات ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، لیکن اے میرے بندو، اے میری بندیوں، لیلۃ القدر کی، شب قدر کی عظمت کی تہ تک تم لوگ نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خیر، بھلائی، اچھائی کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے، تمہارا یہ انسانی کوتاہ دماغ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اب آپ اور ہم اندازہ لگائیں کہ ایسی قیمتی راتوں کو اگر ہمیں ملے زندگی کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، صحت و عافیت کی حالت میں، فرصت کی حالت میں، تو ہمیں
ایسی مبارک رات کی کس طرح قدر اور احترام کرنا چاہیے اور ہمیں ایسی مبارک راتوں میں کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنی چاہیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی اس رات کو اعتکاف ہی بیٹھے، لیکن اعتکاف کرنا یہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی رمضان المبارک کی آخری عشرہ، آخری 10 دن اور اس کی راتیں آدمی اپنے آپ کو فارغ کر کے، خالی کر کے، دنیا کے سارے کاروبار سے رک کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالی کی عبادت کرنے کی خاطر اعتکاف کرے تو یہ بہت ہی بہتر عمل ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو آدمی اللہ کی توفیق پا گیا اعتکاف کے لیے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے وہ بڑا سعادت مند ہے جسے اللہ تعالیٰ کی توفیق مل جائے۔ تو اگر کسی کو مہلت ہے، فرصت ہے تو اعتکاف بھی کرنا چاہیے۔ اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی مسجد ہو جس کے اندر باجماعت نماز ادا کی جاتی ہو، اور اگر جامع مسجد ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، چاہے وہ مرد ہو اور چاہے وہ عورت۔ کوئی بھی عورت گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، کوئی بھی مرد گھر کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتا۔ اعتکاف کے لیے، اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے نیت کے ساتھ یہ شرط ہے، اعتکاف کی شرطوں میں سے ایک یہ شرط ہے کہ ایسی مسجد کا ہونا جس کے اندر 5 وقتہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہو۔ اور عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی عورت اعتکاف کرنا چاہے تو ضروری ہے کہ پاکی کی حالت میں ہو۔ دوسری بات، شوہر کی اجازت ہو۔ تیسری بات، اس مسجد کے اندر عورت کے لیے خاص جگہ ہو، امن و امان ہو، کسی فتنے یا اندیشے کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو۔ اور مرد کے لیے تو وہ خود مختار ہے، آزاد ہے، اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اعتکاف اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتکاف گاہ میں مغرب سے تھوڑا پہلے، یعنی آج کی جو مغرب ہو گئی 21ویں رات کی شروع ہونے سے پہلے، آج کی یہ رات سعودی عربیہ کے اندر 21ویں رات ہے، یعنی 20 رمضان کو 21ویں رات شروع ہونے سے پہلے، مغرب سے پہلے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف گاہ میں داخل ہوتے، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آخر رمضان کے فجر کے بعد نکلتے، اور راجع یہ ہے کہ رمضان المبارک جب ختم ہو جائے، عید کا چاند نکل آئے، تب اس کے بعد وہ اپنے اعتکاف گاہ سے نکلے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے بھی مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کیا ہے۔ اعتکاف میں آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا مسجد کے اندر۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ بِالْمَسَاجِدِ، تم لوگ اپنی بیویوں سے ہم بستری نہیں کر سکتے جب تم اپنے اعتکاف گاہ میں ہو۔ البتہ بیوی کنگھا کر سکتی ہے، سحری پہنچا سکتی ہے، افطار پہنچا سکتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے اس طرح کی جسمانی خدمت لی ہے جس کو اپنے اوپر کنٹرول پاور حاصل ہو۔ آدمی اپنے اعتکاف گاہ ہی میں لیٹے گا، جو بھی، یہ نہیں کہ جس جگہ کو اس نے خاص کیا ہے اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں جا کے الگ بیٹھے یا الگ سوئے یا الگ اٹھے لیٹے۔ البتہ اگر آدمی مسجد کے اندر اعتکاف کر رہا ہے اور مسجد ہی کے اندر اعتکاف کرنا جائز ہے، تو
وہ اپنے اگر مسجد کے اندر انتظام نہیں ہے تو اپنی انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے وہ اعتکاف گاہ سے باہر جا سکتا ہے. جیسے ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے، کوئی کھانے پینے کی چیز خریدنے کے لیے اگر کوئی پہنچانے والا نہیں ہے، پاخانہ پیشاب کے لیے وہ جا سکتا ہے. البتہ مریض کی عیادت کے لیے وہ نہیں جا سکتا ہے الا یہ کہ اس نے شرط لگا لی ہے. تو اگر کسی شخص کو یہ توفیق ملے تو اسے اعتکاف کرنا چاہیے، اور اگر کسی کی بیوی اجازت مانگے اعتکاف کرنے کے لیے تو شوہر کو چاہیے کہ دل کو کشادہ کر کے وہ اعتکاف کرنے کی اجازت دے دے. اور اعتکاف کا معنی ہوتا ہے کہ دنیا کی ساری چیزوں سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر اپنے آپ کو خالی کر لینا، اپنے آپ کو فارغ کر لینا، یہ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے. یعنی مسجد کو چمٹ جانا، مسجد میں لگ جانا، یہ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے. ویسے اعتکاف کی فضیلت میں بہت سارے لوگوں نے ضعیف اور واہی تواہی کی روایتیں ذکر کی ہیں، حالانکہ کوئی خاص روایت ایسی نہیں ملتی جو اعتکاف کی خاص فضیلت کے بارے میں وارد ہوئی ہو. یہ ہوئی چند باتیں آج کے اس درس میں. چنانچہ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہمیں یہ لیلۃ القدر مبارک رات جو ملی ہے اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں گزارنا چاہیے، قیام اللیل کرنے میں گزارنا چاہیے، اور قرآن کی تلاوت کرنے میں گزارنا چاہیے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے میں گزارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رونے اور گڑگڑانے میں گزارنا چاہیے، اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی اور توبہ مانگنے، معافی طلب کرنے اور توبہ مانگنے میں ہمیں اور آپ کو ان راتوں کو گزارنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہمارے اجر و ثواب کا پورا بدلہ عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے گا. یہ مختصر سا درس آج میں نے دیا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں ہدایت دے، ہمارے ذریعہ لوگوں کو ہدایت دے. رب العالمین تو ہمیں اپنا عبادت گزار بندہ بنا لے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم سب کو لیلۃ القدر میسر فرما، نصیب فرما. اس کی برکتوں سے ہم لوگوں کو، اس کی رحمتوں سے، اور لیلۃ القدر کے اندر جو خیر و بھلائی تو نے پنہا کر دیا ہے اس سے ہم سب کو مالا مال فرما دے، اور اپنا متقی اور پرہیزگار بندہ بنا لے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزا.